الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج اس مجلس میں تذکرہ ہوگا حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے رضی اللہ عنہ، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، ان کو قید کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا ڈر تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں، باپ کے جرم کی وجہ سے سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور حرم کے بتوں کے پاس سے برکت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر چونکہ اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اس لیے میں ابھی عمیر کہہ رہا ہوں۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے بہت زیادہ نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور قریش کے سرداروں کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں، اور قریب ایک کنویں کا نام ہے، اس کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، خدا کی قسم اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، خدا کی قسم آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم اگر میں مقروض اور گھر والا نہ ہوتا، عیالدار نہ ہوتا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے، اس لیے میرا وہاں جانا زیادہ شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ قیدیوں کے ورثہ کی مدینہ منورہ میں آمد و رفت آنا جانا کا سلسلہ جاری ہے۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف حماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم آپ اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا، میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں، میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غصے کی آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے ہرگز اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثہ فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پان دو۔ پھر اپنی سواری طرف کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینے کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق بات کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، اور اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جمع مردی کے جوہر دکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، اس نے مکے میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، اسی نے مکے میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا، بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چاروں طرف گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے جائے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا عمر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے، میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانے جاہلیت میں عرب والوں کا سلام تھا، صبح بخیر کہنا یہ زمانے جاہلیت میں عرب والوں کا سلام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے، ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، براہ مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ نے پوچھا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے، کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے جو قلیب کنواں ہے اس میں جو لاشیں پھینکی ہیں، لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض، اگر میرے پر قرض نہ ہوتا اور میرے بال بچے نہ ہوتے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا، تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ تھا۔ عمر یہ سن کر ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے، ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہمارے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم اب مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی دولت نصیب ہو۔
پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، انہیں دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے تو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے، یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ تو اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اپنے دل کو ایمان کے نور سے منور کر رہے تھے، روشن کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار دنوں میں مکہ اور مکہ والوں کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور امید لگائے بیٹھا تھا کہ کوئی خوشکن خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں عن قریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقع بدر کی سنگینیوں کو بھولا دے گی۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں، اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی، وہ اس قدر اضطراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خاص ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام، قیمتی دن اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف صرف کر دیے، خرچ کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا تھا، انہیں ستاتا تھا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دوں۔ اگر میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک تکلیف پہنچاؤں گا جس طرح کی آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ بڑی جانفشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی قبر پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اب آپ انتظار کریں، کل انشاءاللہ تذکرہ ہوگا حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازے، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔